إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کونین، خواجہ بدر و حنین، سرور کل، ہادی سبل، خاتم الرسل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، احتراموں کے لائق ماؤں، بہنوں، معززات بیٹیوں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت کے لیے اپنے گھر میں، اپنی خوشنودی کے لیے اپنے در پر ہم سب کی حاضری اللہ اپنی رحمت سے منظور و مقبول فرما. کسی شاعر نے اپنے محبوب کے لیے کہا کہ میرے محبوب، میں جب تیرے شہر میں داخل ہوتا ہوں تو تیری گلیاں وہی نظر آتی ہیں، چہل پہل اسی طرح نظر آتی ہے، سڑکیں اسی طرح نظر آتی ہیں، تیرا شہر اسی طرح نظر آتا ہے، مگر میں جب دیکھتا ہوں کہ اس شہر میں تو نظر نہیں آتا تو میں سوچتا ہوں کہ یہ گلیاں، یہ بازار، یہ رونقیں، یہ چہل پہل، یہ انسانوں کی جھٹ پٹ میرے کس لیے ہے، میرے کس کام کی ہے. اور میں بھی جب حضرت علامہ کے شہر میں داخل ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ لوگ اپنے آپ میں مگن ہیں، چلنے پھرنے والے لوگوں کے چہرے خوش نظر آتے ہیں، گلیاں بھری ہوئی، سڑکیں بھری ہوئی، انسانوں کی گہنا گہمی، مگر میں سب کچھ دیکھ کر کے ان میں تلاش کرتا ہوں کہ جب میرا علامہ ان میں نظر نہیں آتا تو سوچتا ہوں یہ میرے کس کام کے لیے ہے. بہرحال دوستو، یہ تو یقینی بات ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، مگر کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ کہا کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. کروڑوں رب کی رحمتیں ان پاک بندوں پر جو اپنی جان کا نذرانہ دے کر کے اہل حدیث قوم کو زندگی سکھا گئے، جینا سکھا گئے. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں کرے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ان کے اللہ تبارک و تعالی اس آباد کیے ہوئے گلشن کو اپنی رحمت سے ان کی تمناؤں کے مطابق تو ان کی زندگی نے یہ گلشن اپنے معیار کو نہ پہنچ سکا، اپنے عروج اور بلندیوں کو نہ پہنچ سکا. رب کرے ان کی زندگی کے بعد یہ مرکز آباد ہو اور اللہ ان کی روح کو ہمارا پیغام پہنچائے کہ تیرے فرزندوں نے، تیرے ساتھیوں نے
تیرے وفاشار دوستوں نے تیرے مرکز کو ویران نہیں ہونے دیا بلکہ آباد کیا ہوا ہے۔ آمین ثم آمین۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی یہ سورہ کوثر ہے۔ پیغمبر رحمت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر زور سے کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ فدا ہو ابی و امی و روحی و جسدی و عرضی و حرزی وکل شیء ما عندی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، ہواؤں کے پراٹوں سے بڑھ کر، رات کے سناٹے سے بڑھ کر، آسمان کے تاروں سے بڑھ کر ملین ملین مرات کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام صبح بی بی ماریا قبطیہ کے گھر سے تشریف لائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کی گود میں نظر ڈالی۔ پیغمبر رحمت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننھا معصوم بچہ، گودی میں کھیلنے والا، گھر کی رونق، میرے نبی کی انگلی پکڑ کر کے مسجد میں تشریف لانے والا، میرے نبی کو توتلی توتلی باتوں سے دل خوش کرنے والا، میرے پیغمبر علیہ السلام کی پورے گھروں کا چنچاننا، سبحان اللہ۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، سیدہ ماریا قبطیہ ام المؤمنین کی گود میں پیغمبر رحمت نے نظر ڈالی، ابراہیم کی طبیعت خراب نظر آئی، حضور رحمت دو عالم مسجد میں تشریف رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بار بار پیغام بھجوا کر پوچھتے ہیں کہ ابراہیم کا کیا حال ہے۔ سیدہ ماریا قبطیہ، سیدہ زینب، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، تمام ام المومنین، میرے نبی کی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ ماریا قبطیہ کی گھر میں موجود ہیں۔ سیدہ ماریا قبطیہ جب دیکھتی ہے کہ شہزادہ ابراہیم کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، کہا بیٹا زینب اپنے ابو کو بلاؤ، ذرا آواز دے کر کے بلاؤ کہ ابراہیم کی طبیعت خراب ہے۔ پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام سے یہ آخری وقت کسی کا دیکھنا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ انتہائی رقیق القلب، انتہائی رقت آمیز قلب اللہ نے آپ کا بنایا تھا، جو کسی کو غم میں کسی کو دکھ میں میرے نبی دیکھ کر برداشت نہ فرماتے تھے۔ پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام کو سیدہ زینب نے آواز دی، ابو جلدی آؤ، بھیا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ پیغمبر رحمت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے، اور پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام سے عرض کرتی ہے، ابو رفقم من قواریر، رفقم من قواریر، نرم نرم ہاتھ لگانا، اللہ سے دعا کرو اللہ اپنی رحمت سے زندگی عطا فرما دے۔ پیغمبر رحمت نے گود میں لیا سیدنا ابراہیم کو، کبھی آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بچے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور جی میں بار بار آتا ہے اللہ اگر تو بخش دے تو تجھ سے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تیرے لیے یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے، مگر اللہ کی مشیت یوں ہے کہ ختم نبوت کے دروازے میں کوئی روزن بھی باقی نہ رہے، اللہ اس روزن کو بھی برداشت نہیں کرتے جس سے کسی نامراد متنبی کو قدغن لگانے کا موقع ملے۔ لوگ یوں نہ کہتے پھرے کہ حضور فوت ہو گئے، حضور کا بیٹا حضور کے بعد نبی ہوگا۔ اللہ نے اس روزن کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اب
اپنے نبی کی گودی میں اپنے نبی کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنا برداشت کر لیا، نبی کے آنسوؤں کی لڑیاں برداشت کر لی، نبی کی سسکیاں برداشت کر لی، آسمانوں کی طرف منہ کر کے نبی کا رونا اللہ نے برداشت کر لیا، مگر ختم نبوت کے دروازے میں کوئی سوراخ باقی برداشت نہیں کیا۔ اللہ 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 اللہ، پیغمبر رحمت دیکھتے رہے اور عرض کرتے رہے، اللہ اللہ اللہ، مولا تو نے اہل حدیثوں کو کتنا سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے، جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ دکھ کے مالک ہیں، نہ سکھ کے مالک ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ ضرر کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ حیات کے مالک ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے، صرف عرش والا بچانے والا ہے، عرش والے کے بغیر کوئی نہ بچانے والا ہے نہ مارنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یہ تیرا احسان ہے کہ لوگوں کو کئی کئی طرح کے عقیدے عطا فرمائے، ان مسکینوں کو صرف ایک ہی عقیدہ عطا فرمایا کہ بات وہی جو اللہ کے قرآن کی اور پاک پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی۔ نبی اور رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، اللہ بخش دے تو تم سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی گودی میں ابراہیم، اسی گودی میں طیب نے دم توڑا، قاسم شہزادے نے دم توڑا، اسی گودی میں اللہ ابراہیم کے لیے دعا کرتا اللہ بخش دے، مگر شہزادے نے آخری ہچکی لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دیکھتے رہ گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیغمبر رحمت نے گودی سے اٹھایا بچے کو اور اٹھاتے ہوئے سیدہ زینب کو ہنسی، بیٹا زینب لو اپنے بھائی کو نہلا کر کے کفنا کر کے جلدی تیار کر دو۔ جب سیدہ زینب کے ہاتھ پڑے تو میرے پیغمبر فرمانے لگے، زینب رفقا من قواریر، رفقا من قواریر، اپنے بھائی کو نرم و نرم ہاتھ لگانا، تیرا بھائی بڑا نرم و نازک ہے، یہ نازک آبگینا ہے۔ سیدہ زینب نے نہلایا، کفنایا، کفنا کر کے آواز دی، ابو بھائی کو تیار کر دیا ہے۔ پیغمبر رحمت نے دیکھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ ابراہیم کو اپنے بھائی کو کلیجے سے لگائے اٹھائے ہوئے آ رہی ہے، اور اب سیدہ زینب کہتی ہے، ابو رفقا من قواریر، رفقا من قواریر۔ پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام نے ہاتھوں پہ لیا، کلیجے سے لگایا، آسمانوں کی طرف دیکھا، آ کر کے آپ جنازہ پڑھایا، میرے پیغمبر قبر میں اتارنے کے لیے اترے، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ کہہ کر کے کعبۃ اللہ کی طرف شہزادے کا چہرہ متوجہ کیا، اور پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں، یا ابراہیم بفراقک اننا محزونون۔ ابراہیم بیٹا تیری جدائی نے ہم سب گھر والوں کو پریشان کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا ما نقول الا ما یرضی ربنا، ما نقول الا ما یرضی ربنا، بات وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ اللہ کی رضامندی کے بغیر میرے نبی کہتے ہیں کہ نہیں بولوں گا، جس سے میرا رب راضی ہے کل میں وہی کہوں گا، بات وہی کہوں گا جس سے اللہ راضی ہے۔ اللہ اللہ، پیغمبر رحمت نے اپنے بچے پر مٹی ڈالی، صحابہ نے مٹی ڈالی، اور حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ نبی اور رحمت کے آنسو بہتے ہوئے رخسارے سے ہو کر کے داڑھی بھگو رہے ہیں۔ صحابہ کرتے ہیں، انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر آپ کا بھی یہ عالم ہے کہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابیوں یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں، یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی ہے،
اور اس سے بڑھ کر کے اگر زبان پر لفظ آنے لگ جائیں، جزا فضا کے لفظ، ہائے ہو کے لفظ اگر زبان پر آنے لگ جائیں، زبان پر آ جائیں، تو پھر اللہ ان کلموں سے ناراض ہوتے ہیں، وگرنہ قرآن مجید نے بھی یہ حق دیا، فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا۔ اللہ اکبر، یہ وہ رحمت کے آنسو جو بندوں کی آنکھوں سے برستے ہیں، جب تک یہ آنکھوں سے برستے رہے اس وقت تک یہ قلب دل کی ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے، مگر جب یہ آنکھوں سے برستے ہوئے زبان پر اللہ کی ناشکری کے کلمے آنے لگ جائیں، پھر ان کلموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ شکر اس خدا کا جس نے اس صدمے میں اہل حدیثوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا گر کر کے بے ہوش ہو گئے، یہ بھی دیکھا گھروں میں 8 دن چولہے میں آگ نہیں جلی، یہ بھی دیکھا بوڑھے آدمی روتے ہیں مگر گر جاتے ہیں، زبان سے ہائے ہائے نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے بھی آنسو بہائے مگر رو کر کے اونچی آواز سے رونا اللہ اکبر کہیں نہیں دیکھا گیا۔ یہ سعادت بھی اتنے بڑے صدمے پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل حدیثوں کو عطا فرمائی۔ ہم اللہ کے فضل سے جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں قرآن و حدیث کا، اس دعوے میں اللہ کے فضل سے دکھ میں بھی عمل کرتے ہیں، سکھ میں بھی عمل کرتے ہیں، پریشانیوں میں بھی رب سے پریشانیوں کی حل کی دعا کرتے ہیں، تکالیف اور مصائب بھی ایک رب سے حل کرنے کے لیے عرض کرتے ہیں، چاہے کتنی سے کتنی بڑی پریشانیاں، اس سے بڑا صدمہ اور پریشانی اہل حدیثوں کی زندگی میں کیا ہوگا کہ جن کے علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اور حبیب الرحمان جیسے علامہ فہامہ لوگ انہیں داغے مفارقت دے گئے، مگر آپ نے دیکھا یہ تو ہوا کہ گر کر کے آدمی بے ہوش ہو گیا، مگر یہ نہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کہ زبان سے جزا فضا یا خیر ہوا کہ کوئی لفظ بلند ہوا۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے صحابہ جب شہزادہ ابراہیم کو دفن کر کے چلے، راستے میں آپ دیکھتے ہیں یہودی کھڑے ہوئے ہیں، عیسائی کھڑے ہوئے ہیں، منافق بے ایمان کھڑے ہوئے ہیں، اور کافر اللہ رسول کے دشمن صحابہ کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے آوازہ کسا، کسی نے بغل بجائی، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے ہنسی اڑائی، اور کسی نے کہا جی ہاں یہ منقطع نسل ہے، ان کی نسل ختم ہو گئی، اب یہ آئندہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، ان کی نسل ہی ختم ہو کر کے رہ گئی ہے، یہ منقطع نسل ہو گئے ہیں۔ پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام کے صحابہ پر عزیزوں دوستوں اس وقت کیا بیتتی ہوگی جب لوگ کہتے ہوں گے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، منقطع نسل ہو گئے۔ آگے گزرے، ایک نے ہنسی اڑائی، دوسرے نے مذاق اڑایا، تیسرے نے کوئی اور پھپتی کسی، اسی طرح گھر پہنچتے مسجد تک پہنچتے کتنے بد باطن اور کتنے خبیث لوگوں کی خبث بری باتیں، گندی اور ذلیل باتیں سننا پڑی۔ جب میرے نبی گھر پہنچے تو گھر دیکھتے ہیں کہ سیدہ ماریہ قبطیہ ممتا تھی نا، ماں تھی نا، ماں کا کلیجہ اللہ نے کچھ الگ طرز کا بنایا ہے۔ میرے یزدانی کی ماں کہتی ہے کہ لوگوں میرا بچہ جب قرآن سنا کر آتا تھا، رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا، دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا تھا امی میں قرآن سنا کر آ گیا ہوں، میں کہتی تھی بیٹا میں بھی تیری انتظار میں تیرے آنے پر دعا کر رہی تھی، اور میں دیکھتی تھی کہ میرا بچہ یزدانی بستر پر سو کر کیا کرتا ہے، جو کان لگا کر سنتی تھی تو سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا، سوتے ہوئے مکان میں گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت، باہر نکلے تو سٹیج پر اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ لوگوں تم نے میرے یزدانی کو مار کر کے میرے گھر سے بھی قرآن کی آواز کو ختم کیا، میرے ملک سے بھی میرے یزدانی کے قرآن سنانے کی آواز کو ختم کیا۔ ممتا ماں، اللہ اکبر، ماں اللہ نے کوئی الگ ہی نام بنایا ہے۔ ماں کہتی ہے اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود خالی ہے، گود میں کھیلنے والا نظر نہیں آتا، دودھ موجود ہے
مگر پینے والا نظر نہیں آتا، آنگن موجود ہے مگر خوشیاں بکھیرنے والا نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سیدہ عائشہ حفصہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ادھر نشتر بھری باتیں ملعون یہودیوں اور عیسائیوں کی، میرے پر رحمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی نے آسمانوں کی طرف دیکھا، میرے نبی میں نے ان یہودیوں کی باتیں بھی سنی، عیسائیوں کے بکواس بھی سنے، منافقوں کی نشتر زنے تان بھی سنے، اور دوسرے کافر لوگوں اور بدمعاش لوگوں کی بھکتیاں بھی سنی، میرے پیارے نبی مگر ماریا ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی کا کوئی سبب پیدا فرما۔ پیغمبر رحمت حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے نبی ذرا ماریا کا بازو پکڑ کر کے آسمانوں کی طرف اس کا منہ کیجیے۔ میرے نبی نے ممتا کی ماریا کا بازو پکڑا اور آسمانوں کی طرف چہرہ متوجہ کیا، اللہ نے درمیان سے آسمانوں کے پردے ہٹا دیے، سیدہ ماریا کے بیٹے ابراہیم کو، میرے نبی کے لاڈلے شہزادے کو، سیدہ زینب و فاطمہ کے بھائی کو حوریں اٹھائے پھرتی ہیں، ان کی باری نہیں آتی، کبھی اس حور کی گودی میں کبھی اس کی گودی میں بہشتے بریر کی باغوں میں سیر کرائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بھی خوش ہوئے، سیدہ ماریا گفتیاں بھی خوش ہوئی، اور جب یہ بات بتائی تو سارا گھر والے خوش ہو گئے، سارا آنگن بھرا ہوا تھا میرے نبی کی بیویوں بیٹیوں سے اور رشتہ داروں سے، سب کی سب سن کر خوش ہو گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کی خوشی کا بندوبست ہو گیا، مگر مجھے جو تانا سنی نشتر سنی باتیں سننی پڑی ہے مشرکوں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، منافقوں بےایمانوں کی، اللہ ان کا کیا بنے گا؟ جبریل کی پروں کی پھرپھراہٹ سنائی گئی، کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے نبی جی اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، اگر یہ بکواس کرتے ہیں تو ان کا کیا ہے؟ یہ کرتے رہے، بکواس کرتے رہے، کرتے ہیں تو کرتے رہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہمیں وہ ہے جنہوں نے آپ کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کا معنی انفق خیر کثیر، کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ، کوثر حوض کوثر، کوثر قرآن مجید، کوثر اللہ کی وحی، کوثر میرے پیغمبر علیہ السلام سے تعلق اور پیار اور محبت، کوثر اللہ کے ملحم من اللہ ہونا، منزل من اللہ بنانا، پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو غرض کوثر کے بے شمار معنی۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی ہمیں وہ ہے جس نے آپ کو یتیمی سے اٹھا کر سرور کونین بنا دیا ہے، رحمت دارین بنا دیا ہے۔ اعطیناک الکوثر، ہمیں وہ ہے جنہوں نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ میرے پیغمبر آپ حوض کوثر کے مالک، میرے نبی آپ کو اللہ نے سید کونین بنایا۔ میرے پیغمبر اللہ نے آپ کو کبھی نہ ختم ہونے والے خزائن عطا فرمائے۔ میرے پیغمبر اللہ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا۔ میرے پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی۔ میرے پیغمبر اللہ نے آپ کو ورفعنا لک ذکرک والا مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہو؟ آپ اداس کیوں ہو؟ آگے کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر، نماز پڑھے جائیے، قربانی کیے جائیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ منقطع النسل کیوں؟ آپ ابتر کیوں معاذ اللہ میرے پاک پیغمبر، بے شک آپ کا دشمن منقطع النسل، آپ کا دشمن ذلیل و خوار، آپ کا دشمن ابتر۔ میرے پیغمبر جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک آپ کی مصطفائی ہے، جہاں تک اللہ رب العالمین وہاں تک آپ وما ارسلناک الا رحمۃ
للعالمین، میرے پیغمبر اللہ نے آپ کو وہ بلندی اور مصطفائی اور پذیرائی عطا فرمائی جس جگہ اللہ کی کبریائی کا تذکرہ ہوگا وہی میرے پیغمبر آپ کی مصطفائی کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اس وقت تک کوئی نماز نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی بات نہیں جس میں اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہو اور آپ کی نبوت کا ذکر نہ ہو۔ ہم اس بات کو مردود قرار دے دیں گے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بلند نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک، تیرے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ ذکر عطا فرمایا کہ جس جگہ میرا نام آئے گا وہی تیرا نام آئے گا۔ کوئی آدمی اگر میرے نام کے ساتھ تیرا نام کر شامل کرنا، تیری نبوت کو میری ربوبیت کے ساتھ شامل کرنے کو نہ سمجھے گا تو وہ مسلمان نہ کہلائے گا۔ مسلمان وہی کہلائے گا جو میری ربوبیت کے ساتھ تیری نبوت کو مانے گا، میری کبریائی کے ساتھ تیری مصطفائی کو مانے گا، میری رحمت کے ساتھ تیری رافت کو مانے گا، میرے رب العالمین ہونے کے ساتھ تیرے رحمت للعالمین ہونے کو مانے گا۔ اور اسی طرح الحدیثو، یوں سمجھیے کہ اللہ کے قرآن نے رہتی دنیا تک جو رہنمائی فرمائی ہے، ایسے لگتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت ابھی اسی حال میں اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ ذرا اسی کو تطبیق دیجیے، مطابقت پیدا کیجیے اپنے واقعات کے ساتھ جو اللہ نے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب کہ آپ کا شہزادہ سیدنا ابراہیم فوت ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کی تسلی کے لیے یہودیوں، عیسائیوں، کافروں، منافقوں، بے ایمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بطور لعنت کہا ان شانئک هو الابتر، میرے پیغمبر آپ کے دشمن منقطع نسل ہوں گے۔ آپ جائیں مکہ میں، آپ جائیں مدینہ میں، پتا چلے گا اس جگہ عتبہ رہتا تھا، اس جگہ شیبہ رہتا تھا، اس جگہ ابو جہل رہتا تھا، اس جگہ ابو لہب رہتا تھا، اس جگہ فلاں دلیل ہو کر کے مرا، اس جگہ عبداللہ بن ابی بن سلول رہتا تھا، اس جگہ فلاں۔ مگر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، نہ عتبہ رہا، نہ شیبہ رہا، نہ ابو لہب رہا، نہ ابو جہل رہا تو صرف اور صرف میرے محمد کا نام رہا یا میرے محمد کے صحابہ کا نام رہا۔ ان شانئک هو الابتر، میرے نبی آپ کا دشمن منقطع نسل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے نسلی اہل حدیثوں کو یہ شرف عطا فرمایا، اور اس طرح اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ میرے علامہ شہید ہوئے، حبیب الرحمان یزدانی شہید ہوئے، نجیب خان مولانا عبد الخالق قدوسی، دیگر شہداء رحمہم اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے، مگر اللہ نے کیا رحمت فرمائی، کیا اللہ نے فضل فرمایا، فرمایا فصلی لربک وانحر۔ اسی طرح اہل حدیثوں نماز پڑھتے رہو، اور صلی سے مراد اکثر علماء کرام محدثین نے رفع الیدین مراد لی ہے، یعنی فصلی لربک وانحر، نماز میں رفع الیدین کرتے رہو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز وہی نماز ہے جس پر مدینے والے سرکار کی مہر لگی ہوئی ہے، اور وہ اہل حدیثوں کو اللہ نے اعزاز اور عزت عطا فرمائی ہے کہ نماز وہی پڑھتے ہیں جس پر مدینے والے سرکار کی مہر ہے، اور فصلی لربک یعنی رفع الیدین والی نماز پڑھتے ہیں، اور وانحر قربانی کیے جاؤ۔ تجدید عہد کے ساتھ اللہ کے فضل سے اہل حدیث جب بھی نکلتے ہیں تجدید عہد کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اللہ یہی ایک نسلی ہے کہ ہم نے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، علامہ نجیب خان اور مولانا حبیب الرحمان اور عبد الخالق قدوسی رحمہ اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کے بعد ہم سب ہار کر بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی وقت آیا، اہل حدیث تیرے دین کے لیے، تیرے نبی کی سنت کے لیے، تیرے نبی کی شریعت کے لیے، اسی طرح کٹ مرنے کے لیے قیامت تک تیار رکھیں گے۔ اہل حدیث کا بچہ بچہ اللہ تیرے دین کی قربان ہونے کے لیے، تیرے دین پر تباہ ہونے کے لیے اسی طرح ہر وقت تیار رکھے گا۔ ہم تو تجدید عہد کے لیے نکلتے
کرتے ہیں اپنے خطبوں میں، اپنے بازوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے درسوں میں اس بات کا وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم علامہ شہید کی قربانی سے تھک نہیں گئے بلکہ ہمارے جذبے اور بیدار ہو گئے ہیں، ہم ہر قربانی کے لیے اللہ ہر وقت تیار رکھیں گے، کبھی بھی تیرے دین پر قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور دیکھو پھر آپ نے اللہ نے شہزادہ ابراہیم کے قدموں میں حضرت علامہ کو جگہ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، میں سوچتا ہوں کہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کو شہزادہ ابراہیم کے قدموں میں کیوں جگہ عطا فرمائی؟ اس لیے کہ اہل حدیثوں جان جاؤ، جب میرے نبی کا شہزادہ ابراہیم فوت ہوا تھا تو مشرکوں نے، منافقوں نے اسی طرح کی باتیں کی تھیں جس طرح لوگوں نے تمہارا دل جلانے کے لیے باتیں کی ہیں۔ اسی طرح شہزادہ ابراہیم کی موت پر لوگوں نے کہا تھا کہ میرے نبی منقطع نسل ہو گئے۔ اسی طرح لوگوں نے کہا کہ اہل حدیث اب اٹھ نہیں سکیں گے، علامہ کی شہادت کے بعد ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اٹھنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے میری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں۔ آپ نے انہی دنوں میں دیکھا کہ جذبہ کس قدر جوان ہے۔ اللہ کے فضل سے اہل حدیث پہلے سے کہیں زیادہ باہمت نظر آتے ہیں، پہلے سے زیادہ کہیں مضبوط نظر آتے ہیں، پہلے سے زیادہ کہیں پاؤں سے پاؤں قدم چلا کر کے ملا کر کے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس عہد کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ انشاءاللہ نہ تو ہماری ہمتیں کمزور پڑی ہے، نہ طاقت کمزور پڑی ہے، نہ جذبہ کمزور پڑا ہے، پہلے سے زیادہ کہیں مضبوط اللہ کے فضل سے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ قربانی کیے جاؤ، نماز رفع الیدین والی پڑھے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی نیک نام کرے گا اور آخرت میں بھی نیک نام کرے گا۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ تو ہمارا سر قیامت تک سرخرو کر گئے، اونچا کر گئے کہ ہمارے قائد کو یہ سعادت عطا ہوئی کہ نبی کے پڑوس میں، جوار رسول میں، مسجد نبی کے میناروں کی چھاؤں میں، ابو بکر و عمر کے پڑوس میں، شہزادہ ابراہیم کے قدموں میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدفن کے قریب اللہ نے امام مالک کے پہلو میں تمہارے علامہ کو جگہ دے کر کے دنیا کو دکھلا دیا۔ دنیا والوں، یہی وہ لوگ ہیں جو فصلی لربک ونحر، رفع الیدین والی نماز اور قربانیوں سے بھرپور جن کی تحریک ہے، ان کو اللہ نہ دنیا میں کمزور کرے گا نہ آخرت میں انہیں شرمندہ کرے گا۔ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل سے ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اس آیت کا مصداق ہے، ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن منقطع نسل ہے۔ آپ دیکھیں گے میرے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کہتے گئے، ہم مگر زندہ رہے ہم سے پوچھ لینا، اگر ہم مر گئے ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، کہو کہ یہ صدی اہل حدیثوں کی صدی ہے، اس صدی میں آئے گا اللہ کا قرآن آئے گا، پیارے نبی کا فرمان آئے گا، تیسری کوئی چیز اس ملک کا مقدر نہیں بن سکے گی۔ سبحان اللہ، قربانیوں کا مہینہ ہے، قربانیوں سے سرشار مہینہ ہے۔ فرمایا فصلی لربک ونحر، نماز پڑھے جائیں، قربانی کیے جائیں، قربانیوں سے سرشار مہینہ۔ سبحان اللہ، آپ جانور خریدتے ہیں، تنبا خریدتے ہیں، بکرا خریدتے ہیں، چھترا قربانی کے لیے خرید کر کے تشریف لاتے ہیں، وہ چل نہیں سکتا، آپ اس کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، گاڑی میں لاد کر لاتے ہیں، آ کر کے آپ نے اس کو چارہ ڈالا، دانا ڈالا، ٹکڑے کھلائے، پیچھے پیچھے چلنا سکھایا اس کو۔ جب آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوا، آپ سے محبت کرنے والا ہوا، آپ کا دانا کھایا، آپ سے ٹکڑے کھائے، گھاس کھایا، چارہ کھایا، قربانی والا دن ہوا، آپ نے لٹا کر کے اس کے گلے پہ چھری رکھ دی، ذبح کھانے والا جانور آپ کو سبق دیتا گیا، میں نے کچھ دنوں کے لیے تیرا دانا کھایا، کچھ دنوں کے لیے تجھ سے پانی پیا، کچھ دنوں سے تجھ سے خدمت کرائی، دھوپ چھاؤں کا تو نے میرا خیال رکھا، مگر دیکھا تو نے میرے حلق پر چھری رکھ دی ہے، مگر میں نے ذبح ہوتے سی نہیں کی، اسی لیے اپنے رب کے نام پر ذبح ہو جانا جس نے تجھے اتنی بڑی زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس کے نام پر ذبح ہوتے ہوئے کبھی سی
نہ کرنا، زندگی اسی میں ہے۔ قربانی کا جذبہ لیے بیدار ہوئے چلے جاؤ، قربانی کے لیے تیار ہوئے چلے جاؤ۔ یہ دراصل جانوروں کا قربانی کرنا تجدید عہد ہے اللہ کے دربار میں۔ اللہ یہ قربانی جانوروں کی کیا، مولا بکرے اور چھترے کی قربانی کیا، اللہ گائے اور دمبے کی قربانی کیا، ہم تو اپنی جان، اپنے بچوں کی جان دینے سے تیری راہ میں کبھی دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کہیے زور سے انشاءاللہ۔ فصلی لربک وانحر۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان دنوں میں ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هو الاضحیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ اضحیہ کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تحریک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو قربانیوں سے بھرپور زندگی ہے، قربانیوں سے بھرپور تحریک ہے۔ آخ وہ کیا منظر ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کے سامنے، اپنی امی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں امی کہو تو میرا رب کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا یہ بھی سوال کوئی پوچھنے کا ہے؟ آج تک گاؤں میں کوئی ایسا بچہ نہیں جس نے اس طرح کا سوال کیا ہو، یہ تم کس طرح کا سوال کرتے ہو؟ سیدنا ابراہیم ہنس کر کہتے ہیں امی کہو تو میں بھی انہی بچوں میں ایک 9-10 سال کا بچہ، میں بھی اسی بستی اسی گاؤں میں رکھنے والا، کہو تو امی میرا رب کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا تیرا رب میں ہوں، تیرا رب میں ہوں۔ سیدنا ابراہیم ہنس کر کہتے ہیں امی چلو میں مان لیتا ہوں کہ میرا رب تو ہے، پھر کہو تو تیرا رب کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ موحد طبیعت میں نرم مگر دلیل میں گرم، لڑتا جھگڑتا نہیں، خنجر نہیں کسی کو مارتا، بم کا دھماکہ نہیں کرتا، مگر دلیل ایسی دیتا ہے کہ جس کا جواب نہیں بن پڑتا۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ کیا کہتے ہو؟ امی کہو تو تیرا رب کون؟ وہ کہتی ہے میرا رب تیرا بابا آزر، تیرا ابا آزر۔ اچھا امی میں نے یہ بھی مان لیا، مگر کہو آزر کا رب کون ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ وہ کہتی ہے آزر کا رب نمرود بادشاہ، ہم سب کا بادشاہ۔ حضرت ابراہیم آ کر کہتے امی پھر نمرود کا رب کون ہے؟ سبحان اللہ۔ موحد کو دیکھا، موحد کی زبان دیکھا کیسی پیاری ہے۔ یہ نہیں کہا یہ کہتے ہو، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہو نمرود کا رب کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا وہ خود خدا ہے، اس کا رب کس نے ہونا ہے؟ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں امی یہ کیا ہے کہ وہ ہماری طرح کھائے، ہماری طرح پیے، ہماری طرح سوئے، ہماری طرح جاگے، ہم سے بات کرنے میں نااہل، ہم سے رنگ میں کالا سیاہ جلا ہوا جانوروں کی حرکتیں کرتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میرا رب تو، تیرا رب میرا بابا آزر، آزر کا رب نمرود، نمرود کا رب نمرود، نمرود کا کوئی رب کیوں نہ ہو؟ ماں کہتی ہے بیٹا ایسی باتیں نہ کرو، میں تمہارے بابے سے شکایت لگا دوں گی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں امی ایک تمہارے حوصلے ہیں، ایک میرے رب کا حوصلہ دیکھو، ساری زندگی تمہیں کھلایا پلایا، کبھی آواز دے کر کے نہیں کہا مجھے مانتے نہیں ہو، اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے، یہ میرے اللہ کے ہی حوصلے ہے۔ ایک دفعہ پوچھا نمرود کا رب کون ہے، شکایت لگانے پر تیار ہو گئی ہو۔ آزر آیا، دیکھتا تھا ابراہیم کی مار ہو رہی ہے۔ آزر کہنے لگا کیا ہوا؟ ابراہیم کی ماں کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی تیرے پتر نو پیران دی مار بج گئی۔ کیوں بھائی؟ میں جب اہل حدیث ہوا نا تو لوگ میرے علماء ساتھیوں سے پوچھتے تھے کیوں جی قاری صاحب کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے انہوں پیران نے مارے ہیں، پیران دی مار بج گئی۔ چنگے پیر دلتا کر دینے لوگ اہل حدیث ہو جاندے نے۔ کتنے علماء ماشاءاللہ اہل حدیث ہوئے۔ اللہ کریم میرے علامہ کی تھوڑی دنوں اور زندگی کرتا، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اہل حدیث ہی اللہ کے فضل سے نظر آتے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی امی کہتی ہے دیکھو آزر، ابراہیم عجیب عجیب طرز کے سوال کرتا ہے، کہتا ہے میرا رب کون؟ میں نے کہا میں
کہا تیرا رب کون؟ میں نے کہا آذر۔ کہا آذر کا رب کون؟ میں نے کہا نمرود۔ کہا نمرود کا رب کون؟ سبحان اللہ۔ آذر کہتا ہے بیٹا یہ اسی طرح ہے، نمرود کا رب کس نے ہونا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ابو دیکھو نا، وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، بات کرنے کا اسے طریقہ سلیقہ رکھنی، جانوروں کی سی حرکات اور عادات کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری ماں، اس کا رب تو، تیرا رب نمرود کا کوئی کیوں نہ ہو؟ آذر نے اس طرح اپنے بت خانے میں اپنے بتوں کے سامنے خاک پھیلا لیے، کہا بچاؤ 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 میرے ابراہیم کو بچاؤ۔ تھوڑی دیر ہوئی، سیدنا ابراہیم نے اپنے بابا کو پریشان دیکھا، کہا ابو وہ دیکھو نا ستارے کیسے مزین مرتب مسجع، یہ کس طرح کھلے ہوئے بکھرے ہوئے، وہ سریا دیکھو، وہ ساج دیکھو، ستاروں کا جمگٹا تھا وہ کس طرح ہے، ابو انہیں خدا ہونا چاہیے۔ اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ پھیرا، کہا ہاں بیٹا واقعی یہی خدا ہونے چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مشرک کی مت ماری ہوئی ہوتی ہے، کبھی قبر کے آگے، کبھی شجر کے آگے، کبھی حجر کے آگے، کبھی جناب گنڈی کے آگے، کبھی گنڈی کے آگے، کبھی گھوڑے کے آگے، کبھی بچھیرے کے آگے، کبھی سنڈیاں کے آگے، کبھی بچھیروں کے آگے ہاتھ بند کر کے کی طرف دیکھو، یہ چاند کتنا درخشندہ، کتنا تابندہ، کیا اس کی ماتا بھی، کیا اس کی روشنی بکھری ہوئی ہے۔ بابا یہی میرا یہی رب ہے، ہاذا ربی، یہی میرا رب ہے۔ کہنا تو یہ چاہتے تھے ہاذا ربی، کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ مگر باپ نے جلدی سے منہ پر ہاتھ پھیرا، کہا ہاں جی ہاں یہی رب ہے۔ حضرت ابراہیم سویرے کہتے ہیں ابو وہ رات والا چمکتا تابندہ درخشندہ، وہ ماتا وہ رات والا کہاں گیا؟ باپ کہتا ہے وہ تو غروب ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں فلما افلت قال لا احب الافلین۔ اللہ تیرے قرآن کے صدقے جاؤں، اگر قرآن ہماری رہنمائی نہ کرتا تو آج پتہ نہیں ہم کن گھٹا ٹوپ شرک کی آندھیوں میں مبتلا ہوتے، کن گڑھوں میں گرے ہوتے، شرک کے گڑھوں میں۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اپنے نبی کا فرمان دیا۔ اللہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم فللجہال مالو، اللہ فللجہال مالو۔ اللہ ہم تیری قسمت پر راضی ہیں، تو نے ہمیں قرآن دیا، پیارے نبی کا فرمان دیا، جاہلوں کے حصے میں جہالت آئی، ہمارے حصے میں تیری ربوبیت آئی اور تیرے نبی کی ختم النبوت آئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر عرض کر رکھا۔ سیدنا ابراہیم دیکھتے ہیں فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا اکبر۔ بابا یہ دیکھو یہ بہت بڑا خدا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ شام ہوئی، قوم کے بندوں کو پتہ لگا کہ آذر کا بیٹا ابراہیم کوئی نئی نئی باتیں کرتا ہے، کوئی نئی نئی تجویز کرتا ہے، باتیں آؤ ذرا سنیں۔ دلچسپی کے لیے سارے بندے اکٹھے ہو گئے اور حضرت ابراہیم اسی انتظار میں کہ سورج ڈوبے تو آخری تپتی گرم گرم دلیل ان پہ سر پر مارو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم دیکھتے رہے۔ فلما افلت، جب سورج ڈوب چلا، حضرت ابراہیم اپنی پوری قوم کو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں قال یا قومی انی بریء مما تشرکون۔ او میری قوم، او میرا بابا بدنصیب، دیکھو انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں تمام ترین شرک کی جن سے جنہیں تم رب کا شریک ٹھہرائے ہوئے ہو۔ ابراہیم تو کہتا کیا، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سبحان اللہ۔ قربانی کا دور شروع ہوا
قربانی شروع ہوئی. حضرت ابراہیم کے بابا آدر کہتے ہیں بیٹا ان باتوں سے باز آ جاؤ وگرنہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. لوگ تجھے آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنا چکے ہیں. بادشاہ تمہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے. بادشاہ کے دل میں آنکھوں میں تو ہر وقت کھٹکتا ہے. اور بادشاہ فرعون نے نمرود نے تجھے ختم کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. مگر اللہ والے نہ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں, نہ وزیروں سے ڈرتے ہیں, نہ گورنروں سے ڈرتے ہیں, نہ اور کسی طاقت سے ڈرتے ہیں. وہ ڈرنے والے صرف اپنے رب کے ڈر سے ڈرتے ہیں. ان کے وجود میں اللہ کے ڈر کے سوا اور کسی کا ڈر نہیں ہوا کرتا. میں نے یزدانی مرحوم سے کہا یزدانی جی اس وقت لوگ آپ کے بہت مخالف ہیں. میں اس وقت لندن کا دورہ کر کے تازہ آیا. میں نے دیکھا کہ آپ پریشان ہیں. کہنے لگے قاری صاحب مجھے مداخلت کی دعوت دیتے ہو میں مر جاؤں گا مگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے توحید کے لیے نبی کی نبوت کے لیے لڑتے 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 اس وقت تک لڑتا رکھوں گا جب تک میرے جسم میں خون کا آخری خطرہ موجود ہے. اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ان پاک بندوں پر. اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ان پاک بندوں پر. سیدنا ابراہیم اپنے بابا کو دیکھتے ہیں کہ باپ کیا کہتا ہے. کہتا ہے لا ارجمنک واہجرنی ملیا. سبحان اللہ. ابراہیم میں تجھے پتھر مار مار کر کے ختم کر دوں گا. حضرت ابراہیم اپنے بابا سے کہتے ہیں کالا سلام علیک. اللہ ابا اب میرا تیرا نب نہ ہو سکے گا, نباہ نہ ہوگا. سلام علیک تجھ پر سلام ہو مگر استغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا. سبحان اللہ. باپ کو چھوڑا بیوی کو لیا اور تنخواہی میں پریشانیوں میں رب سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین. اللہ نے اپنی رحمت سے بچہ عطا فرمایا. بچے کی خوشخبری فرشتے لے کر کے آئے. کہا فبشرناہ بغلام حلیم. سیدہ سارہ نے دیکھا فرشتے خوشخبری لے کر کے آئے ہیں. تعجب کیا. کہا قالوا اتعجبین من امری. اللہ اکبر. اللہ نے جب بیٹا دیا تو کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم جی اسی پیارے بچے کو اور خاجرہ کو لے کر کے اسماعیل کو لے کر کے وادی غیر ذی زرع میں آباد کرو. دنیا کے سامنے قربانی کا مجسمہ نمونہ بن جاؤ. زندگی قربانیوں سے بھرپور ہو جائے. سیدنا ابراہیم اپنی بیوی سیدہ خاجرہ اور ننھے اسماعیل کو لے کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے وادی غیر ذی زرع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے. رات گزاری. صبح ہوئی. بیوی محترمہ دیکھتی ہے کہ مشکیزی میں پانی اور تھوڑی سی کھجوریں دے کر کے ابراہیم واپسی کا رخت باندھنے والے ہیں. کہنے لگی ابراہیم صرف اتنا بتا جاؤ کہ ہمیں کس کے بھروسے پر ادھر چھوڑ چلے ہو, کس کے حکم پر چھوڑ چلے ہو. سیدنا ابراہیم کی کپ کپاتی ہوئی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھی. کہا ہاجرہ اس رب کے نام پر چھوڑ کر کے چلا ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور پرلی طرف ہو کر کے صفا مروہ کی پہاڑی کی طرف یوں ہاتھ بلند کر کے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اللہ اپنی رحمت سے انہیں حفاظت عطا فرمانا. وادی غیر ذی زرع میں ان کی حفاظت فرمانا. لوگوں کے دل ان کی طرح متوجہ کر دینا. اللہ انہیں نمازی بنا دینا. یہ حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں. اللہ ان کے لیے پھلوں کے رزق کا بندوبست فرمانا. حضرت چلے گئے. سیدہ
سیدہ خاجرہ دیکھتی ہے جس سائے تلے ابراہیم کو اسماعیل کو لٹایا وہ سایہ تب چکا ہے، دوپہر ڈھلنے والی ہے، سائے پتھروں کے بھی ڈل چکے ہیں، پتھر سرخ ہو کر کے آگ برسا رہے ہیں۔ سیدہ خاجرہ صفا کی طرف سے چڑھی، مروہ کی طرف سے اتری، ایک دفعہ ہی دیکھا ننھے اسماعیل کو، مشکیزی میں پانی ختم ہو چکا ہے، کھجوریں ختم ہو چکی ہے۔ سیدہ خاجرہ تیسری چوتھی بار چڑھتی ہے، اللہ دیکھ رہا اپنی بندی کے چڑھنے اور اترنے کو، پریشانیوں کو۔ سیدہ ساتویں دفعہ صفا کی چوٹی پر چڑھتی ہے، اسماعیل کی چیخ بلند ہوئی، ہاجرہ کہتی ہے یا اللہ، فوراً آواز آئی لبیک یا امت اللہ، میری بندی میں تو حاضر ہی حاضر۔ اللہ کریم نے فرمایا میری بندی کیا کہنا چاہتی ہو، ذرا نیچے تو اترو، اللہ کو یہ ادا پسند آئی۔ فرمایا آنے والوں جب تک تم میری خاجرہ کی طرح پریشان ہو کر کے اپنے گناہوں پر اسی طرح دوڑتے نظر نہ آؤگے، میں تمہاری زیارت قبول نہ کروں گا، میں تمہارا خرچ قبول نہ کروں گا۔ سیدہ ہاجرہ نیچے آئی تو دیکھا نظارہ خیور ہے، اسماعیل پر جبرائیل نے پر پھیلائے ہوئے ہیں اور زمزم 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 کا دریا بہتے ہوئے نظر آیا، کھجوریں تازہ گرتی ہوئی نظر آئی۔ سیدہ خاجرہ اپنے ہاتھوں سے بنی بناتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے زمزم رک جا رک جا رک جا، اور سیدہ نے سر سجدے میں رکھ کر کے کہا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اور پنی چڑھاتی گئی، باندھتی گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری اماں خاجرہ باندھ نہ باندھتی، پانی کے آگے مٹی نہ کھڑی کرتی، نہ جانے کہاں تک زمزم کا پانی پھیل جاتا۔ اللہ اللہ، قربانیوں سے بھرپور تحریک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، دل چاہتا تھا کہ اور بھی بات کی جائے، اور بھی اللہ کا قرآن سنایا جائے، مگر وقت کی قلت کے پیش نظر جمعہ کا خطبہ لیٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ کسی وقت زندگی ہوئی، بہرحال بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، اللہ سے دعا کرنا، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہ ہوگی۔ بہرحال وہی حضرت علامہ شہید ورحمۃ اللہ علیہ والباد زندہ رہیں تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے، مر جائیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مگر اس سے پہلے آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبات کے اعلان سن لیں۔ اگلا جمعہ ہمارے ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ سائی میر صاحب انشاءاللہ اپنے دورہ سے واپسی پر پڑھائیں گے اگلا جمعۃ المبارک، اور اس سے آگے عید المبارک عید الاضحیٰ یعنی وہ حضرت ڈاکٹر فضل الہی صاحب حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی علامہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب پڑھائیں گے، اور اگلے 4 جمعے یعنی عید ذی الحجہ کے یعنی 4 جمعے بھی ڈاکٹر فضل الہی صاحب انشاءاللہ ادھر مرکز میں پڑھائیں گے۔ آپ لوگ بھرپور شرکت فرمایا کریں، محبت فرمایا کریں، پیار فرمایا کریں۔ ہاں، یہ رقعہ ہے جو بسم اللہ کے بغیر لکھا گیا ہے، مگر میں یہ جوں کا توں ہی پڑھ رہا ہوں جیسے انہوں نے لکھا ہے۔ آپ سے شکایت ہے کہ آپ ٹائم دے کر پھر نہیں پہنچتے، ہم آپ کو سننے کے لیے بہت دور سے آتے ہیں، نئے نئے آدمی سننے کے لیے لاتے ہیں، لیکن آپ کے نہ آنے سے ہمیں بہت شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے عالم تو ٹائم دے کر نہیں آتے۔ ماہ رمضان میں بھی ایک دفعہ جمعۃ المبارک میں ایسا ہوا، اور پچھلے جمعہ میں بھی ایسا ہوا، مہربانی فرما کر آئندہ ایسا نہ کرنا۔ بے شک یہ آپ کی بات کا مجھے بھی احساس ہے، اور انجمن کے ذرا سنیں جی، انجمن کے ساتھیوں کو بھی اس بات کا احساس ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ میرے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہوتا۔ جمعۃ المبارک میں بھی ایسے ہوا تھا کہ میرے ساتھ رابطہ نہیں تھا،
رابطے کے بغیر ہی اشتہار چھپے تو پھر میں نہ پہنچ سکا۔ اس طرح حضرت حاجی صاحب کا حکم گزشتہ جمعے سے 1-2 دن پہلے مجھے پہنچا، مگر میں نے کہا کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ یہ آئندہ آنے والا جو ہے، یعنی آج کا جو ہے، میں اللہ کے فضل سے پڑھاؤں گا اور وہاں کوئی انتظام کر کے انشاءاللہ آؤں گا۔ آپ کے جذبات کا احساس ہے، آپ کی محبت کا احساس ہے، لیں آپ کا رکا میں نے جوں کا توں پڑھ دیا ہے، انشاءاللہ میں بھی آئندہ احساس کروں گا اور انجمن والے بھی ساتھی بھی احساس فرمائیں گے، مجھے وقت سے پہلے ذرا مطلع فرمائیں گے اور وقت سے پہلے رابطہ فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ حضرات کو آئندہ یہ اعتراض کا موقع نہیں ہوگا۔ ہاں، قربانی کا جانور بھائی، قربانی کے مسائل اپنے قریب مفتیوں سے پوچھو، بہرحال یہ لمبے سارے مسائل ہیں، اسی طرح ہے یہ بھائی اپنے قریب علماء سے پوچھو، یہ خطبے کا ٹائم ہے، خطبے کا وقت ہے، آپ حضرات بھائی علماء سے رابطہ کریں۔ یہ صاحب ہیں کو محمد حدیث صاحب، انہوں نے کو 1000 روپیہ کسی کا دینا ہے، جس کے وہ دینے والا شخص فوت ہو گیا ہے، اس کے وارثوں کو دیے جائیں۔ ہاں بالکل، یہ ان کے وارثوں کا حق ہے، ان کو دیے جائیں اور پہلی فرصت میں دیے جائیں، چاہے ان کو علم ہے یا نہیں ہے، بہرحال یہ فوراً دیے جائیں۔ فرماتے ہیں قاری صاحب اسلام مسنون، اللہ زندگی دراز فرمائے، ہمارے نوجوانوں نے علامہ مرحوم اور یزدانی شہید کی تصویریں اٹھا کر شیعوں کی طرح جلوس نکالے۔ نہیں بھائی نہیں، یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ کچھ ہی کریں، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے وہ کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ بات غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے، ہم سلفی العقیدہ ہیں، قرآن و حدیث کے اللہ کے فضل سے پابند ہیں۔ تصویروں کا مسئلہ اسی طرح ہے کہ اٹھا کر چلنا پھرنا یا تصویریں شوق سے بنوانا، یہ سب باتیں غلط ہیں، اس کا شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یہ فرماتے ہیں کہ 14 جولائی بروز جمعرات بادشاہ جلسہ ہے شالامار ٹاؤن میں، حافظ عبدالعلیم صاحب یزدانی، رانا شفیق صاحب، مولانا خادم الدین صاحب تقریریں فرمائیں گے۔ یہ سب حضرات ماشاءاللہ پہنچے۔ یہ مغرب جامع مسجد ریاض الجنہ اعلی حدیث قاری متین اصغر صاحب فکر آخرت کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے، 124 علامہ اقبال روڈ کڑی شاہ لاہور میں، آج ہی انشاءاللہ قاری متین اصغر صاحب ماشاءاللہ صاحب حضرات شرکت فرمائیں۔ بس یہ ہو چکا بھائی۔ الحمد للہ الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان۔ ماشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ اسی طرح ساتھی مرکز کو آباد رکھیں گے، اسی طرح گہنا گہنی اسی طرح رونق رکھیں۔ صفوں کی قلت ہے، انشاءاللہ صفیں بچھا لیتے ہیں، آپ حضرات انشاءاللہ اسی طرح رونق دیں گے۔ مجھے خطبہ چھوڑ کر کے درمیان میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا پڑا اور مزید اس مرکز کو آباد رکھنے کے لیے آپ سے عرض کرنا پڑا۔ الحمدللہ الحمدللہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنوط بشرح الصدر ورفع الذکر وصلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصة العرب العربہ وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فیا ایھا الناس
وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ذرا خطبہ توجہ سے سنیں، میں دیکھتا ہوں آپ حضرات ادھر ادھر دیکھتے ہیں. میرے اس محبت پیار کا فائدہ کیا ہوا جس محبت سے میں خطبہ پڑھ رہا ہوں؟ ذرا محبت فرمائے گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكَذِبَ يُهْلِكُ وَعَلَيْكُمْ بِالْإِحْسَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ولا تقنطوا من رحمة الله ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فادعوا يا أيها المسلمين وإلا فقولوا آمين آمين آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين. قولوا آمين أيها الإخوة قولوا آمين. اللهم انصر المجاهدين الكشمير والفلسطين اللهم انصر المجاهدين الأفغانستان اللهم انصر عساكر المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم لعن الكفرة والفجرة والمبتدئة والمشيعين الذين يقتلون أولياءك الذين يقتلون الإحسان الذين يقتلون الإحسان الذين يقتلون حبيب الرحمن الذين يقتلون شهداء أهل الحديث. اللهم شتت شملهم اللهم خرب بنيانهم اللهم فرق جماعهم اللهم خذهم مخذ عزيز مقتدر لا ترد باسه عن القوم المجرمين لا ترد باسه عن القوم القاتلين لا ترد باسه عن القوم المفسدين لا ترد باسه عن القوم المشيعين لا ترد باسه عن القوم الكافرين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم القاتلين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المفسدين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفوا صفوفكم يا جماعة المسلمين.